سوال یہ ہے کہ اسلامی ملک کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اور ہمارے دور میں اسلامی ملک کوئی ہے بھی؟ کس تعریف پہ جائیں؟ حقیقتاً جو فقہا نے لکھی ہے کہ خدا کا دین نافذ العمل ہو تو زمین پہ ایک چپا بھی اس وقت نہیں، کہیں نہیں۔ جو لوگ اس جمہوریت اور ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس جمہوریت کے نتیجے میں اس محروم القسمت کی اولاد میں اور اس برے نصیب والی جمہوریت کی ماں کے گھر ایک ہی منحوس بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سیکولرزم۔ اس لیے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا، ڈیموکریسی، جمہوریت آنی چاہیے ووٹ کے ذریعے، تب دیکھ لو پھر ووٹ کے ذریعے کیا۔ آج تک اس دنیا کی پچھلی 300-400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک جگہ بتاؤ یار جہاں جمہوریت نے سیکولرزم کو جنم نہ دیا۔ ہمیشہ ہی ڈیموکریسی، یہ چیزیں، اور وہ بھی اصلی جمہوریت خالص۔ اگر اس جمہوریت میں اس کے نتیجے میں سلیکشن ہونی ہے تو جو قوت سلیکٹ کر رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے، وہ اصل ہے، پھر تو ڈیموکریسی بھی نہیں۔ وہ اگر خدا کا خوف چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ چاہتے ہیں، یہ ہو کے رہے گا۔ اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اسلامی ریاست کی وہ جو ڈیفینیشن کی ہے ریاست مدینہ کی فقہا نے، اس پہ تو ایک ملک پورا نہیں اترتا اس وقت پوری مسلمانوں کی دنیا میں۔ اور اگر آپ اس کی کم تر ڈیفینیشن پہ جائیں تو جہاں انسان کو عبادت کی آزادی ہو، کوئی اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ اس جد و جہد میں رہے کہ خدا کا دین غالب آنا چاہیے، شورائی نظام غالب آنا چاہیے۔ شورا سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے، شورا کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر وہ شورا کے اجتہاد، کتاب اور سنت اور خلفائے راشدین کی خلافت اور اجتہاد جو پہلے عرض کیا ہے، اور امت کے بعد کے ادوار کے اجماع پہ عمل کرے گا تو یہ خلافت حقہ ہے جو اس نے قائم کی۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا اور جبر کے ذریعے کسی مسلمان ملک پہ قبضہ کر لے گا، مارشل لا لگا دے گا، اور اس مارشل لا کے نتیجے میں وہ اللہ کا دین غالب کر دے، ایک یعنی پہلے نظام سے بہتر نظام لائے اور 100% کامیاب بھی ہو جائے، یہ دو گارنٹیز جب مارشل لا میں ہوتی ہیں تو پھر وہ آدمی سلطان بن جاتا ہے اگر وہ نافذ کر دے۔ وہ خلیفہ کے قریب کی چیز ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی، چونکہ جبر کیا ہے نا، تو جبر عوام پہ اس نے کیا ہے، خدا کا دین نافذ کر دیا تو وہ سلطان ہو گیا۔ اور تیسری چیز رہ جاتی ہے حکومت، کہ وہ جبر کے ذریعے آ جائے اور خدا کا دین بھی نافذ نہ کرے۔ یہ حکومت ہے۔ اور اب حکومتیں ایسی ہو گئی ہیں بہت سی، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اگر وہ آ جائے تو وہ بری حکومت ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بطن الارض خیر من ظہرہا، لوگوں قبر میں چلے جانا، مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کے نتیجے میں، اور ہمارے اس دور میں اسلامی ممالک کچھ بھی نہیں یار، کہاں اسلامی ممالک، اور کہاں ابھی تو ہم نے اس پٹڑی پہ چڑھے ہی نہیں۔ 200 سال کم سے کم مسلمان تعلیم پہ آئیں، پھر انہیں جا کر پتا چلے گا کہ دنیا میں اسلام دشمن قوتیں کر کیا رہی ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان میں عقل اور شعور ہی نہیں ہے۔ اور جو اس نظام سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ پھر کوئلوں پہ بھنے گا، اس لیے کہ اس کی شخصیت پہ اعتراض ہی نہیں ختم ہوں گے۔ سب سے پہلے کرتا کیا ہے؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟
اور اگر اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک ان علاقوں میں قائم کیا گیا ہے یہاں سرے سے تہذیب تھی ہی نہیں. ان کے یہاں کوئی تو تہذیب تھی نا انڈیا میں. دلی تھا، لکھنؤ تھا، حیدرآباد، جتنے بھی گرے ہوئے تھے، لیکن اب تک کوئی نہ کوئی تہذیب کا اثر پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں تہذیب ہی نہیں تھی، اس لیے 200-400 سال تو ایسے ہی لگ جائیں گے. 70 سال گزر چکے، اب تک نہیں پڑھا سکے قوم کو. پڑھانا تو درکنار، اب تو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سکولز ہی نہیں ہیں. کراچی میں مدارس کیوں ترقی کر رہے ہیں، یا مطلب کیوں علماء پیدا، یہ کیوں کراچی سب سے بڑا مرکز ہے اس وقت دین کا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں سیٹھ، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ، وہ جو انڈیا سے چلے تھے نا، انہیں اپنے خاندانوں میں دیکھا تھا جمعرات ہوتی ہے، چالیسواں ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے. اچھا بھئی نہیں ہوتا، سب بدعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. والد روز 10 پیسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. وہ ٹریننگ نسلوں میں جاری ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ کروڑوں روپے سیٹھ بڑی خوشی سے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. انڈس اسپتال اس کے مقابلے میں آج کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے قائم کیا، اور خدا ان کی قبروں کو روشن رکھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور دنیا سے گزر گئے. انڈس ہاسپٹل کمال کی چیز ہے. اس اشتہار دیتے پھرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 15,000 20,000 کا انجیکشن ہے، مفت ہم دینے کو تیار ہے، آؤ ہمارے یہاں ہم علاج مفت کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی نیکی کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ دینی مدارس تینوں صوبوں میں اتنے بڑے نہیں، پنجاب، سندھ اور سرحد. سندھ کراچی چھوڑ دیں، باقی. وجہ اس کی یہ ہے کہ تہذیب نہیں تھی. بلوچستان میں ایسے نہیں ہے، سرحد میں، پنجاب میں نہیں ہے. تہذیب ہی نہیں تھی. تہذیب تھی ساری بٹیرے لڑانے کی. تہذیب تھی ساری گدے گھوڑے ان کو دوڑانے کی. تہذیب سے، اور جو بھی اس میں کیا اتنا پڑھنا ہے، لیکن تہذیب ہی نہیں بنیادی طور پہ. تو بنیادی طور پہ کب تعلیم ہوگی، کب تہذیب ہوگی، کب انہیں اپنی قیادت کے انتخاب کا موقع ملے گا؟ موقع نہیں ملا تو کب یہ اتنے باشعور ہوں گے؟ ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. تو اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ آج کل میں ہے. لیکن مولانا حنیف جلندری صاحب نے جو وفاق المدارس دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور مولانا نے تقریر فرمائی اور ریکارڈ اکثر لوگوں نے سنی ہے، وہ ہو رہی ہے. مولانا نے کہا کہ دیوبندی قیادت نہیں رہی. حضرت سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت دیوبندی قیادت ساری آپ کی ہندوستان سے آئی تھی، بریلوی قیادت ساری ہندوستان سے آئی تھی، شیعہ کی قیادت ساری مدرسۃ الواعظین لکھنؤ اور ادھر ادھر حیدرآباد وغیرہ کے پڑے ہوئے تھے. وہ قیادت ختم ہو گئی 1980 تک. وہاں بنوری تھے، ختم نبوت کی تحریک کے قائد تھے نا. حضرت کا انتقال ہو گیا 77 میں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان مدارس کے پڑھے ہوئے، اس تہذیب کے پھل تھے، پروردہ تھے، اگرچہ آخری جھٹکا تھا. لیکن جب یہاں آئے ہیں تو 20 30 سال کے لڑکے تھے، زندگیاں اس پہ بسر کی، کام کیا. جب 80 کے بعد پچھلے 40 سال میں اس ملک میں کون سی قیادت پیدا ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. اس لیے کہ بہرحال